کیا آپ جانتے ہیں شیخ آج کل کیا کر رہے ہیں؟ آندھی سے اڑ کر آنے والے شاپر پکڑ پکڑ کر وڈی عید کے لیے جمع کر رہے ہیں۔ پھٹا ہوا نوٹ اور گھٹیا پوسٹ دونوں ہی چل جاتے ہیں، بشرطے وہ کسی لڑکی کے ہوں۔ آج میں نے ایک بوڑھی عورت سے پوچھا، اماں 1965 کی جنگ میں کیا ہوا تھا؟ اماں بڑی معصومیت سے کہنے لگی، میرا وڈا منڈا۔ ہم پاکستانی گفٹ لے کر شکریہ نہیں بولتے، ہم گفٹ لے کر کہتے ہیں اس کی کیا ضرورت تھی۔ اچھی بیوی دنیا کے ہر کونے میں مل جاتی ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ دنیا گول ہے اور کونا نہیں ملتا۔ خوشیوں کا لطف تب آتا ہے جب چاولوں کے نیچے دبی ہوئی بوٹی ملتی ہے۔ آج کل نلکوں سے اتنا گرم پانی آ رہا ہے، اگر اس میں پتی ڈال دی جائے تو چائے بن جائے۔ زندگی نے لڑکیوں کو دیا ہی کیا ہے؟ دھونے کے لیے کپڑے، مانجنے کے لیے برتن اور جینا حرام کرنے کے لیے پھپھو کا بیٹا۔ باہر کے ممالک میں مائیں، بیٹا ملک شیک پی لو کمزور ہو گئے ہو۔ پاکستانی مائیں، یہ کیلے خراب ہو رہے ہیں، تمہیں ملک شیک بنا دوں؟ بیوی کو شاپنگ کے لیے پیسے اور عدالت کو مقدمے کے لیے ثبوت، جتنے بھی دو کم ہی پڑتے ہیں۔ پہلے میں تیز تیز کام کیا کرتی تھی، پھر میری امی نے چند روز قبل مجھے بجلی کا خطاب دے دیا۔ اب میں 2 گھنٹے کام کرتی ہوں اور 2 گھنٹے آرام۔ کچھ لوگوں کا ماسک اتنا پرانا ہو چکا ہے، اگر کرونا سونگھ لے تو مر ہی جائے۔ پاکستانی واحد قوم ہے جسے اگر 4 میسیجز بھیجو تو صرف آخری والے میسیج کا جواب دیتے ہیں۔ اتنی بار شادی کی دعا مانگی ہے، اب جیسے ہی ہاتھ اٹھاتا ہوں تو فرشتے کہتے ہیں، کاکا تینوں ہور کوئی کام نہیں۔ وقت کے ساتھ سب کچھ بدل جاتا ہے۔ پرانے زمانے میں ٹھینگا جسے کہتے تھے، اسے آج کل لائک کہتے ہیں۔ شوہر حضرات کی بھی چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں، ان کو ٹی وی کا ریموٹ ہی مل جائے تو اپنے آپ کو وزیر اعظم سے محسوس کرنے لگتے ہیں۔ دودھ سے صرف ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں اور چائے سے رشتے، تعلق، دوستی اور محبت بھی۔ خواتین 35 کے بعد عموماً بڑی عمر کی لگنے لگتی ہیں اور مرد 40 کے بعد گریسفل ہو جاتا ہے۔ آپ بے شک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی خواتین کے درمیان کمیٹی کے پھڈے کو ختم نہیں کروا سکتے۔ مجھے صبح صبح ایسے اٹھایا جاتا ہے جیسے بارڈر پر جنگ لگ گئی ہو اور میں آخری فوجی بچا ہوں۔ پاکستان میں انکار کرنے کا طریقہ، چلو ٹھیک ہے، شام تک بتاتا ہوں آپ کو۔ بیوی، یہ کون سا قانون ہے کہ میں ہی تمہیں کھانا پکا کر دوں؟ شوہر، یہ پوری دنیا کا قانون ہے میڈم، قیدی کو کھانا حکومت ہی فراہم کرتی ہے۔ بابا جی کہتے ہیں، میں جلدی میں تھا اور گھر کے دروازے کا تالا بھی نہیں مل رہا تھا تو میں کورونا پازیٹیو کا بورڈ لگا کے آ گیا تالے کی جگہ۔ 99% خواتین اپنے شوہر سے یہی کہتی ہیں، آپ کے ساتھ میرے علاوہ کوئی اور عورت گزارا ہی نہیں کر سکتی۔ سوچ ہمیشہ اونچی ہونی چاہیے، اس لیے میں چھت پر جا کر سوچتا ہوں۔ آج کل کے بچے جو فرمائش کرتے ہیں فوراً پوری ہو جاتی ہے۔ ایک ہمارا بچپن تھا، 5 روپے کے لیے 1 گھنٹے تک زمین پر ناگن ڈانس کرنا پڑتا تھا۔ بیوی، میں نے تمہیں بغیر دیکھے تم سے شادی کر لی، میرا حوصلہ دیکھو۔ شوہر، اور میری ہمت دیکھو، میں نے دیکھ کر بھی انکار نہیں کیا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، لائک کیجیے ہمارا پیج NTV اردو، اور ویڈیو پسند آئے تو ضرور شیئر کیجیے۔ تھینک یو۔
لیمو 400 روپے کلو فروخت ہو رہے ہیں، 100 روپے کے 7 یا پھر 8 دانے، لیکن 1000 لیموں کی طاقت والا میکس بار صرف 30 روپے کا مل رہا ہے۔ اب اگر آپ میں سے کوئی تحقیق دان ہے تو وہ یہ تحقیق کر کے بتا دے کہ کیا لیموں کی جگہ میکس بار کا چھوٹا سا ٹکڑا شکنجی میں ڈال سکتے ہیں؟ میری نگاہیں آج بھی اس بندے کو ڈھونڈ رہی ہیں جس نے کہا تھا کہ گرمی آنے دو، کرونا وائرس خود ہی مر جائے گا۔ کچھ لڑکیوں کا منہ اتنا پتلا ہوتا ہے کہ نادرا والے بغیر کچھ پوچھے ہی شناختی علامت میں لکھ دیتے ہیں جسم پہ منہ کا نشان۔ وہ مزہ 3-4 دن میں ڈرامے کی ساری ایپیسوڈ دیکھ کر ختم کرنے میں ہے، وہ مزہ ہر ہفتے نئی ایپیسوڈ کا انتظار کرنے میں نہیں۔ بابا جی کہتے ہیں کہ عاشق وہ نہیں ہوتا جو اپنے محبوب کے نہ ملنے پر روئے، بلکہ عاشق وہ ہوتا ہے جو اپنے محبوب کی شادی پر جائے، شادی کا کھانا کھائے اور ایک اور پھنسا کر آئے۔ پولیس والے نے ایک لڑکی کو آنکھ ماری، لڑکی غصے میں، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ پولیس والا، ہاں جی وہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن چیک کرنا تو ہمارا فرض بنتا ہے نا۔ داماد کے دسترخوان پر انڈوں کا سالن پیش کیا گیا تو داماد صاحب بولے، ابا جان مجھے ان انڈوں کے والدین سے ملنے کا بڑا شوق تھا۔ سسر صاحب بولے، برخودار یہ بیچارے یتیم ہیں، لہذا انہی کے سر پر ہاتھ پھیر دیجئے۔ کسی کو اپنے موبائل کی گیلری سے ایک پکچر دکھا دو تو اگلی 10 وہ خود دیکھ لیتا ہے، عجیب بندہ ہے بھائی۔ سارا دن بیڈ پر لیٹے رہنے کے بعد تو اب بیڈ بھی کہتا ہے، وے اٹھ جا مینوں بھی سان لین دے۔ بچہ، انکل انکل عیدی تو دیں۔ انکل، بیٹا یہ تو بڑی عید ہے، اس پر تو گوشت کھاتے ہیں، عیدی نہیں ملتی۔ بچہ، ہاں انکل جیسے چھوٹی عید پر تو آپ نے اپنی جائیداد میرے نام کر دی تھی نا۔ بابا جی کہتے ہیں کہ نہاتے ہوئے گرتا ہوا صابن کیچ کرنا یہ بھی ایک بڑا ٹیلنٹ ہے بھائی۔ ایک بار ایک شخص ایک بزرگ کے پاس گیا اور زاروں کی طرح روتے ہوئے کہا، ان کے پاؤں پہ گر پڑا اور گڑ گڑاتے ہوئے کہا، میری شراب چھڑا دیں۔ بزرگ نے شفقت سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور کہا، فکر نہ کرو میں دعا کروں گا۔ اس شخص نے اسی طرح روتے ہوئے التجا کی، صرف دعا نہیں کرنی، آپ نے کسٹم والوں سے بات بھی کرنی ہے۔ بیوی غصے میں سارا گھر سنبھالتی ہوں، بچے سنبھالتی ہوں، کچن سنبھالتی ہوں، تم کیا کرتے ہو؟ شوہر بولا، میں خود کو سنبھالتا ہوں تمہاری نشیلی خوبصورت آنکھیں دیکھ کر۔ بیوی، اچھا سنیے، بتائیں آج آپ کی پسند کا کیا بناؤں؟ میری تحقیق کے مطابق سب سے زیادہ شرم تب آتی ہے جب ڈاکٹر کہتا ہے یہ ٹیکا بازو پہ نہیں لگ سکتا۔ مولوی صاحب نے دیکھا کہ بریانی میں بڑا سا لیگ پیس دوسری طرف ہے تو تھالی گھما کر اپنی طرف کر لیا۔ کسی نے پوچھا، مولوی صاحب یہ کیا کیا؟ مولوی صاحب بولے، مرغے کے پاؤں قبلہ کی طرف تھے۔ بہترین انسان وہ ہے جس کی آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، سب کو مت بتانا، بندہ نظروں میں آ جاتا ہے۔ اگر عورتیں تعویذ لینا چھوڑ دیں تو آدھے سے زیادہ پیر مستریوں کے ساتھ دہاڑی لگاتے نظر آئیں گے۔ جنگل میں چوہا بدحواسی کے عالم میں بھاگا جا رہا تھا۔ ایک بندر نے روک کر پوچھا، خیر تو ہے، کدھر پاگلوں کی طرح بھاگے جا رہے ہو؟ وہ کہنے لگا، کسی جانور نے شیر کی بہن کو چھیڑ دیا ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں کوئی میرا نام ہی نہ لگا دے، بس اسی لیے جان چھڑا کر بھاگ رہا ہوں۔ عورتوں کو حقوق ملیں یا نہ ملیں، لیکن لائکس اور کمنٹس بہت ملتے ہیں۔ ایک انگریز نے اردو زبان سیکھی، وہ لاہور گیا اور ایک لاہوری سے پوچھا، کیا ہسپتال کو بھی یہی سڑک جاتی ہے؟ لاہوری، آہو۔ انگریز بہت پریشان ہوا کیونکہ اس نے یہ بولی پہلی بار سنی تھی۔
اس نے ایک اور آدمی سے پوچھا تو اس نے بھی آہو کہہ کر جواب دیا۔ پھر اس نے تیسرے آدمی سے پوچھا کیا ہسپتال کو یہی سڑک جاتی ہے؟ اس آدمی نے جواب دیا جی ہاں۔ انگریز اچھا ٹھیک ہے، اب مجھے بتاؤ آہو کا کیا مطلب ہے؟ آدمی اس کا مطلب بھی یہی ہے۔ دراصل پڑھے لکھے لوگ جی ہاں کہتے ہیں، ان پڑھ آہو کہتے ہیں۔ انگریز بولا اچھا تو آپ پڑھے لکھے ہیں؟ آدمی آہو۔ یہ انڈیا کے ڈراموں میں ذرا سی طبیعت خراب ہونے پہ ڈاکٹر کو کیسے بلا لیتے ہیں گھر پہ، اور وہ ویلا بھی بیگ چک کے پہنچ جاتا ہے جیسے اور کوئی کام دھندا ہی نہیں۔ آج سے جانو کی تلاش کینسل اور جانور کی شروع، عید آنے والی ہے۔ کچھ لوگوں کو صرف اس لیے برداشت کیا جاتا ہے کیونکہ ان کا تعلق سسرال سے ہوتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد لڑکیاں ٹیشو پیپر سے اتنی نزاکت اور احتیاط سے منہ صاف کرتی ہیں جیسے ان کو اندیشہ ہو کہ ان کے ہونٹ اکھڑ کر ٹیشو پیپر کے ساتھ ہی نہ آ جائیں، اور لڑکے ایسے منہ صاف کرتے ہیں جیسے دیوار پر ریگ مار رگڑ رہے ہوں۔